سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق عمران خان کے دور میں آرمی چیف اور وزیر خزانہ امداد مانگنے کے لیے ابوظہبی گئے۔ سلطان نے بات سن کر نہایت پتے کی بات کی۔ ان کا کہنا تھا، ایک وقت تھا جب آپ کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا اور ہمارا نیچے۔ ہم امداد کے لیے آپ کے پاس آتے تھے۔ آج ہمارا ہاتھ اوپر ہے اور آپ کا نیچے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ ہے ہم اوپر یا نیچے والا ہاتھ بڑھنے کی بجائے ایک دوسرے سے برابری سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ آپ کسی ملک سے امداد نہ لیں، آپ ملکوں سے بزنس کریں۔ آپ اس طریقے سے امیر ہوں گے۔ پاکستانی وفد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیے۔ دوسری مثال سعودی عرب کے موجودہ بادشاہ کنگ سلمان بن عبدالعزیز کی ہے۔ یہ بادشاہ بننے سے پہلے 48 سال ریاض کے گورنر رہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کے سفیر ایڈمرل شاہد کریم اللہ صدر کا پیغام لے کر ان کے پاس گئے۔ شاہ سلمان نے پاکستانی سفیر سے کہا، ہم پاکستان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں یہ جذبہ صرف ہم تک ہے۔ ہمارے بچے پریکٹیکل ہیں، ہمارے بعد یہ آپ کا خیال نہیں رکھیں گے، لہٰذا آپ کے لیے بہتر ہے آپ ہماری زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ سفیر نے یہ پیغام سیفر بنا کر ایوان صدر بھجوا دیا۔ تیسری مثال چین کی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ 2021 میں چینی صدر سے ملاقات کے لیے بیجنگ گئے۔ صدر نے انہیں صرف 2 مشورے دیے، آپ ایک ہی بار یہ فیصلہ کر لیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ یاد رکھیں ترقی اور لڑائی میں ترقی پہلے نمبر پر آتی ہے اور لڑائی دوسرے پر۔ آپ لوگ ترقی پر کمپرومائز نہ کریں، بھارت سے لڑیں لیکن پہلے ترقی کریں۔ انہوں نے چین کی مثال دی، ہمارے بھارت کے ساتھ 70 سال سے تنازع چل رہے ہیں، ہماری تازہ جھڑپ بھی ہوئی، مگر اس کے باوجود بھارت کے ساتھ ہمارا تجارتی حجم بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم لڑائی کے بعد بھارت سے زیادہ تجارت کر رہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ان تمام مشوروں کو سائیڈ پر رکھیں اور دلی میں 9 اور 10 ستمبر کے G20 سربراہی اجلاس پر فوکس کریں۔ بھارت نہ صرف دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہو چکا ہے، بلکہ یہ آج بڑی معیشتوں کی میزبانی بھی کر رہا ہے۔ دوسری حقیقت G20 میں انڈونیشیا، جنوبی کوریا، میکسیکو، جنوبی افریقہ اور ترکی بھی شامل ہے، اور یہ 5 ملک ہمارے سامنے اس ریس میں شامل ہوئے۔ آپ ترکی کو سن 2000 میں دیکھیں اور اس کے بعد اسے 2010 اور 2024 میں دیکھیں۔ ترکی نے کساد بازاری اور ریسیشن کے باوجود ٹھیک ٹھاک ترقی کی۔ جنوبی کوریا نے 1960 کی دہائی میں پاکستان سے 5 سالہ معاشی منصوبہ مستعار لیا تھا اور اپنے 300 سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے پاس بھجوائے تھے تاکہ یہ ڈاکٹر صاحب سے نوبل پرائز جیتنے کا طریقہ سیکھیں۔ انڈونیشیا ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ اسلامی ملکوں میں سب سے پہلے دہشت گردی اس ملک میں شروع ہوئی تھی۔ 12 اکتوبر سن 2002 کو دہشت گرد اسلامی جماعت نے بالی میں 204 لوگ قتل کر دیے تھے، جس کے بعد انڈونیشیا کی سیاسی انڈسٹری تباہ ہو گئی۔ لیکن صرف 20 سال بعد 2022 میں انڈونیشیا نے G20 کی میزبانی کی۔ ایک وقت تھا انڈونیشیا کے سیاستدان، فوجی سربراہ اور ارب پتی بزنس مینوں کے بچے تعلیم کے لیے پاکستان آئے تھے، لیکن آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ میکسیکو بھی چند برس پہلے تک لاطینی امریکہ کا غریب ملک ہوتا تھا۔ اس کا مافیا آج بھی پوری دنیا میں بدنام ہے، لیکن یہ بھی اب G20 میں شامل ہے۔ اور جنوبی افریقہ 1994 میں آزاد ہوا اور اس سے پہلے وہاں خوفناک نسلی فسادات ہوئے اور لاکھوں لوگوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہوتی تھی۔ آج بھی اس ملک میں گوروں اور کالوں کے درمیان اختلافات ہیں، لیکن یہ بھی آج G20 میں شامل ہیں۔ بھارت نے ان کے علاوہ بنگلہ دیش، مصر، نائجیریا، متحدہ عرب امارات، عمان، سنگاپور، نیدرلینڈ، اسپین کو بھی بطور مہمان دعوت دی۔ یہ تمام ملک کبھی پاکستان کے دوست ہوتے تھے۔ بنگلہ دیش نہ صرف پاکستان کا حصہ تھا، بلکہ پاکستان کی بنیاد ہی بنگالیوں نے رکھی تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ ڈھاکہ میں بنی تھی اور 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان بنگالی لیڈر A.K. فضل حق نے پیش کی تھی۔ ہم نے 1971 میں بنگالیوں کو نالائق، پسماندہ اور گندا قرار دے کر الگ کر دیا، لیکن آج بنگلہ دیش معاشی لحاظ سے پاکستان سے آگے ہے اور یہ G20 ملکوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہے۔ ہم نے بھٹو دور میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں مصر، اردن اور شام کی مدد کی تھی۔ نائجیریا
جیسے درجن بھر افریقی ملک پاکستان سے ٹیکنالوجی سیکھا کرتے تھے۔ نائجیریا کے فوجی افسر پاکستانی اکیڈمیوں میں تربیت حاصل کرتے تھے۔ متحدہ عرب امارات نے اسٹارٹ ہی پاکستان سے لیا تھا۔ ایمریٹس ایئر لائن کا مخفف آج بھی کے ہے اور ایمریٹس سے لیا گیا ہے اور کے کراچی سے۔ دنیا کی یہ بڑی ایئر لائنز کراچی سے اسٹارٹ ہوئی تھی اور ہم نے اسے جہاز بھی دیا تھا اور عملہ بھی۔ کے تمام شہراء پاکستانی ہنرمندوں نے آباد کیے، لیکن آج یہ کہاں ہے اور ہم کہاں؟ عمان ہمارا دوست تھا، آج بھی عمان 2.5 لاکھ پاکستانی کام کرتے ہیں۔ سلطان قابوس پاکستان آتے تھے تو انہیں کراچی کا ڈپٹی کمشنر ریسیو کرتا تھا اور ان کے صدر سے ملاقات کے لیے سفیر کو ٹھیک ٹھاک پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ سنگاپور ایئر لائن ہو یا پھر سنگاپور پورٹ، یہ پاکستانیوں نے بنائی اور ایک وقت تھا جب لی کوآن یو نے پاکستان کی سب سے زیادہ دورے کی اور یہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں اور مشہور لوگوں کو جانتے تھے۔ نیدرلینڈ نے 1960 کی دہائی میں پاکستان کو ٹیلی ویژن سیٹ بیچے۔ فلپس نیدرلینڈ کا برانڈ ہے۔ پاکستان نے فلپس کو ملک میں کام کرنے کی اجازت دی اور ہالینڈ نے اسے اس وقت کی سب سے بڑی ڈیل قرار دیا تھا۔ اسپین یورپ کا واحد ملک تھا جو ہر قسم کے پاکستانی کو امیگریشن بھی دے دیتا تھا اور کام کی اجازت بھی۔ ہم سعودی عرب کی طرف آتے ہیں۔ دنیا نے ہمیشہ ان دونوں ملکوں کو اکٹھا دیکھا۔ 1979 میں خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تو صرف پاکستانی فوج کو طلب کیا گیا۔ یمن میں حوثی باغیوں کے ایشو پر بھی پاکستان نے سعودی عرب کی مدد کی۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگیں۔ اس وقت سعودی عرب دنیا کا واحد ملک تھا جس نے کھل کر ہمارا ساتھ دیا، ہمیں مفت پٹرول تک دیا۔ آج بھی پاکستان کے 20 لاکھ ورکرز عرب ملکوں میں ملازمتیں کر رہے ہیں اور ان کی رقوم سے ملک چل رہا ہے۔ بھارت سعودی عرب اور پر مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے۔ آپ پاکستانی ورکرز کو نکال دیں، ہم آپ کو سستے اور زیادہ ہنرمند دے دیتے ہیں، مگر عرب یہ پیشکش قبول نہیں کر رہے۔ لیکن سوال یہ ہے عرب ممالک کب تک انکار کریں گے؟ ہمیں ماننا ہوگا دنیا بدل چکی ہے۔ عرب ملکوں میں نئی نسل اقتدار اور بزنس میں آ چکی ہے اور یہ نسل بھائی چارے کی بجائے کاروبار کو اہمیت دیتی ہے۔ میں حکومت نے انویسٹمنٹ کمپنی بنا رکھی ہے۔ یہ کمپنی $500 بلین کی مالک ہے اور اس کے کارندے پوری دنیا میں کاروباری مواقع تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ملازمین کو سال بعد نکال دیتے ہیں جو کمپنی کے پیسے انویسٹ نہیں کرتے۔ لہٰذا ان حالات میں عربوں کو پاکستان میں کیا دلچسپی ہوگی؟ ہم مانیں یا نہ مانیں، مگر حقیقت یہی ہے۔ ہم دنیا اور اپنے دوستوں کی نظروں میں اس قدر بے وقوف ہو چکے ہیں کہ ہم نے سعودی ولی عہد کو بھارت جاتے وقت چند گھنٹے پاکستان میں گزارنے کی دعوت دی، مگر ولی عہد تیار نہیں ہوئے اور دوسری طرف کانفرنس 10 ستمبر کو ختم ہوئی، مگر ولی عہد 11 ستمبر کی رات بھارت میں رہے۔ یہ کانفرنس کے بعد بھی بھارتی تاجروں اور صنعت کاروں سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ کیونکہ انہیں بھارت میں بزنس کے مواقع نظر آ رہے ہیں۔ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان اس وقت $5 کھرب کی تجارت ہے، جبکہ ہم جب بھی سعودی عرب جاتے ہیں پیسے مانگنے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ پھر ہماری عزت کیوں کریں؟ یہ پاکستان کیوں آئیں؟ ہمارے پاس اب صرف 2 آپشن بچے ہیں۔ ہم ضلالت کے اس گڑھے میں گرے رہیں اور گال سڑ کر ختم ہو جائیں، یا پھر ہم غیرت کھائیں اور ایک بار، جی ہاں آخری بار اٹھ کر اس ملک کی سمت ٹھیک کر لیں اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ چوائس صرف ہماری ہے، تاہم ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا ہم افغانستان سے لے کر امریکہ تک پوری دنیا کے لیے بوجھ بن چکے ہیں، اور ہم نے اگر آج اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو دنیا زیادہ دیر تک ہمارا بوجھ برداشت نہیں کرے گی۔ یہ ہمیں بھی مرنے اور مٹنے کے لیے تنہا چھوڑ دے گی۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہم نے جو کرنا ہے بس 6 ماہ میں کرنا ہے۔ ہم نے کر لیا تو بچ جائیں گے، ورنہ اس بار واقعی ہماری داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں